بڑے سے بڑا گناہ. جتنی کتابیں آپ مجھے دکھاتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کرام سے قبل النبوت گناہ کا ہونا ممکن ہے. ایک ہوتا ہے ممکن ہونا اور ایک ہوتا ہے صادر ہونا. ایک ہوتا ہے 7:11 ہو گئے. غور سے سن لے اور حسد اور بغض سے ہٹ کر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. میری طرف دیکھیں بھائی, میرے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. بعض لوگ ایسے ہیں جو انبیاء کرام سے قبل النبوت گناہ کبیرہ کے صادر امکانات کے قائل ہے, یعنی انبیاء کرام سے صادر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انبیاء کرام سے صادر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انبیاء کرام سے صادر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. کہتا ہے کہ ادھر لکھا ہے امکان ہونا. ہماری عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے انبیاء سے امکان ہے, گناہ ہو سکتا ہے, ہوا نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ امکان ہے, تو جو امکان ہے وہ اگر کسی نے کہہ دیا ان سے ہوا ہے تو وہ گستاخ ہو گیا, مر جائے گا. یہ اس پر نہیں گیا کہ مفتی شفیع کہتا ہے میں نے خیانت کی ہے, اس عبارت اس نے پڑھنے تک گوارا نہیں کی, پڑھنے تک سامنے لایا بھی نہیں. چور ہیں, جھوٹے ہیں, کذاب ہیں. آپ سارے افراد دیکھ لیں, یہ عبارت ہے, یہ دیکھ لیں. میں پڑھتا ہوں. یہ جلد ہے جناب 6 اور یہ ہے سوری جلد کدھر ہے, معرف القرآن. میں ذرا صبر کر, حوصلہ کر. یہ ہے جلد نمبر 6. دیکھ لے. کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ اول تو نبوت اور رسالت سے پہلے کا ہے, جس میں کسی گناہ کا صدور انبیاء سے گناہ کا صدور انبیاء سے بعض اہل سنت کے نزدیک عصمت کے خلاف نہیں ہے. لعنت کس پہ ڈالنی ہے خود فیصلہ کر لو. پڑھنا پڑھ ہمت کر پڑھنا. ہاں تو اہل سنت ہے نا, وہ بات اہل سنت ہے نا. بات اہل سنت ہے نا. اب لگی کان کے پیچھے, اب جھوٹا تو ہے میں نہیں ہوں. ایک حوالہ